خان صاحب کے ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے اس پہ میں کچھ گفتگو کروں گا. دوسرا یہ کہ الیکشن کمپین شروع ہے اور الیکشن کمپین میں جو ہمیں ہرڈلز آ رہے ہیں اور اس کا جو ہمارے رائٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں مختصر گفتگو کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایگزیکٹو سمری اپنے مینیفیسٹو کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ہمارا منشور ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس میں کیا کوئی چیزیں انکلوڈڈ ہے. سب سے پہلے میں خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے عرض کروں گا. خان صاحب کا ٹرائل 2 مرتبہ جس طریقے سے چل رہا تھا وہ ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکل الفاظ میں قواش کیا تھا. وہ پروسیس، وہ پروسیجر، وہ طریقہ کار جو جج صاحب نے ایڈاپٹ کیا تھا اس کو ہائی کورٹ نے قواش کر کے اسپیسیفک ڈائریکشن دے دی تھی کہ کس طرح اس میں پروسیڈ کیا جائے. ہم نے اس قسم کے کیس پہلے سے بکتا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا تو شخانہ نہ اس میں ہمیں حق دفاع دیا گیا تھا، نہ ہی ہمیں اپنے جو مخالفین کے ایگزامینیشن ان چیف تھے ان پہ پراپر کراس کا موقع دیا گیا تھا، نہ ہی وہ کاغذات جو ہمارے بنیادی حق سے متعلق تھے کہ اگر ٹرائل ہونا ہے تو وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور ان بائسڈ ٹرائیبیونل کے سامنے ہو، نہ وہ ہمیں وہ رائٹ دیا گیا تھا. اب سائپر کے کیس میں باوجود اس کے کہ کورٹ نے اسپیسیفک ڈائریکشنز دی ہے اور ایک سے زیادہ موقعوں پہ دی ہے، اس کے باوجود جج صاحب اس کی پرواہ کیے بغیر پروسیڈ کر رہے ہیں ٹرائل کے ساتھ. یہ آئین کی آرٹیکل 10 اور آئین کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ اگر آپ کسی ایکیوزڈ کو، خاص کر ایسے جرم میں جن میں سزائے موت ہو، اگر آپ اس کو اس کی چوائس کا وکیل نہیں دیتے، آپ ان کو پراپر موقع نہیں دیتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کراس ایگزامینیشن کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ وکیل صاحبان کو ٹائم ملے جس میں اپنے آپ کو تیار کر کے وہ اکیوز کی پروٹیکشن کرے. آپ نے دیکھا جج صاحب نے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک سے زیادہ ٹرائل چل رہے ہیں جیل میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے انلیگل ہیں، یہ صرف سائفر کا کیس نہیں ہے جو جیل میں چل رہا ہے، 2 کیسز نیب کے بھی چلوا رہے ہیں. ایک جو آپ لوگوں نے کبھی ہسٹری میں نہیں سنا ہوگا وہ ہے توہین الیکشن کمیشن. یہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اپنی ہسٹری قائم کرتے ہوئے یہ کیس بنوایا. وہ کیس بھی جیل میں ہی چل رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ صبح 10 بجے سے جب وکلاء آ چکے ہوتے ہیں تو 8 بجے سے جج صاحبان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، 8 سے 4 بجے تک مسلسل وہ ٹرائل چل رہے ہیں. آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ ٹرائل کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں. اس میں جلدی کس چیز کی ہے؟ لیکن سائپر کے کیس کو اسپیسیفکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو دی ادر ڈے وکلاء کے ہوتے ہوئے بھی، ان وکلاء کے باوجود جج صاحب کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ جج صاحب نے خان صاحب کے لیے لیگل پلیڈر اور وکیل اپوائنٹ کر لیے. کسی اکیوز کے لیے اس کی مرضی کے خلاف وکیل اپوائنٹ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آرٹیکل 203 میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر کوئی بھی جج کوئی بھی ٹرائل چلاتے ہو، آپ اس کے سپروائزر جورسڈکشن میں ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں. یہ آن کال فار ہے کہ جج صاحب خود کسی ایکیوز کے لیے وکیل اپوائنٹ کر لے. اور اس مرتبہ جو وکلاء اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ وکلاء وہ اپوائنٹ کر لی ہیں جو آلریڈی پراسیکیوشن کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں. یہ آئین کے نہیں، یہ قانون کے نہیں، یہ تو ایک عام لاجک اور پنچایت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. اور اتنا بڑا کیس جو اس میں آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس لیے اس طریقہ کار کو ہم انسانی بنیادوں کی بھی خلاف ورزی سمجھتے ہیں. میں ان سب سے ایک درخواست کروں گا. وہ خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا تھا
اور قرآن کی آیت کا ان کے لیے منسوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ آپ عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ ہم آئینی ذمہ داریاں عدلیہ کو ریمائنڈ کراتے ہوئے ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ پہلے سے کہ ہم خود کوٹ جائیں، ہم دیکھتے ہیں عدلیہ ایسے سرکمسٹانسز میں کیا اقدام کرتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکشن کرنے کا امین اور آئینی ذمہ داری سب سے پہلے آئین نے عدلیہ کے کندھوں پہ ڈالا ہے۔ ہم آگے دنوں میں دیکھیں گے کل میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ آج اس ٹرینچ کے شارٹ نوٹس پہ میں ان کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں اور ان سے آئینی اور قانونی مطالبہ ہم کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ اس میں آپ انٹروین کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پہ توجہ دلاتا ہوں، الیکشن شروع ہوئے، الیکشن کا پروسیس جب شروع ہونے والا تھا تو ہم بار بار عدالتوں کے سامنے آئے، ہائی کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، 2 حکومتیں ختم ہو گئی تھی، 90 ڈیز میں الیکشن مانگ رہے تھے، وہ فور ون ریزن دی ادر ڈیلے ہوتے گئے۔ آخر کار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخطوں سے 8 کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہماری درخواست تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں پرووائڈ کرے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی ساری پاپولرٹی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارٹی کتنی پاپولر ہے، یہ عوام کی بنیادی حقوق کا حصہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل ہو۔ وہ ہر جگہ ہر رخ پہ ہمیں روکا گیا اور ہمیں وہ ریفیوز کیا گیا۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی، ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے پروپوزر سیکنڈر روکے گئے، ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے گئے ٹیکنیکل بنیادوں پہ۔ لیکن کمپین میں حصہ لینا تو ہمارا حق ہے اور کمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ میں کل شام کو بنیر سے واپس آیا ہوں جہاں میں NA10 میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا۔ ہم نے 5 کنونشن ہی کر دی، وہ سارے کلوز انڈور جگہوں میں کر لی کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی، اور ساری جگہوں پہ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس ریلی کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے سارے امیدواران کو یہ ڈائریکشن دی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ وہ آج کے دن قانون کے مطابق ریلیز نکالیں۔ میں نے وائس میسج بھی ان کو خان صاحب کی ڈائریکشن پہنچائی کہ آپ کا جو بھی ریلی ہو وہ پرامن طریقے سے ہو، آپ کے پاس اپنے ملک کے جھنڈے ہو، آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہو، آپ پرامن نکلیں، اپنے راستے پہ چلتے ہوئے ریلی نکالیں، عوام میں اپنے نشانات انٹروڈیوس کروائیں۔ آپ نے دیکھا 80 سالہ سابق گورنر صاحب میاں اظہر صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا۔ ایسے طریقہ کار آئین قانون کی سراحت خلاف ورزی ہے، یہ عوام کا راستہ روکنے کے مترادف ہے۔ اگر ہر روز آپ عوام کے راستے روکیں گے تو ہم 8 تاریخ کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں؟ میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آپ نے ہی کوڈ آف کنڈکٹ متعارف کروایا تھا، ہم نے آپ سے ملے تھے، آپ نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے بند کمرے میں بھی یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے اوپن ہال میں سارے پولیٹیکل پارٹی کے سامنے یقین دہانی کروائی تھی کہ الیکشن کے شیڈول آنے کے بعد سب کو برابر اور مساوی کا سلوک ملے گا، اور اس برابر اور مساوی سلوک صرف پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا، ہر کینڈیڈیٹ کا ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹوں کو آج اپنے انتخابی نشانات انٹروڈیوس کرانے میں کیوں یہ دقتیں پیش آئی، ان میں کیوں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ہم الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن لیں، میک شور کریں، ہمیں آئندہ یہ نہ ہو۔ لیکن جو آج ہمیں روکا گیا اور ہمارے اس راستے میں ایک رکاوٹیں ڈالی گئی، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے کوشچنز اس پوائنٹوں پہ لے لوں، میں آپ کے ساتھ اپنے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی سیکریفائسز کو اکنالج کرتے ہیں، اور اس میں اپنے آئینی اختیار میں رہتے ہوئے صرف ایک ادارہ نہیں، ہم سب کو کہتے ہیں، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ لیجسلیچر ہے، اپنے اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کر لیں۔
دیکھیں جہاں تک ٹکٹوں کا تعلق ہے ہم نے کمیٹیاں بنوائی تھی, فیصلے ہو چکے تھے. ہمارے 859 سیٹ سے آپ کو واحد پاکستان تحریک انصاف ملے گی کہ آؤٹ آف 859 کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں, 815 کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو اختلاف نہیں ملے گا بلوچستان میں, آپ کو نہیں ملے گا KPK میں, آپ کو نہیں ملے گا سندھ میں. پنجاب کی ہماری طرف سے 30 سیٹیں تھیں جس میں سے ہم نے ری ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی کیونکہ کچھ وکیلوں کے ریزرویشنز تھی, کچھ ہمارے جو تنظیمی لوگ تھے وہ آپس میں کر رہے تھے. تو نتھنگ کہیں بھی ایسا نہیں ہے جن کی وہ ریزرویشنز ہیں, وہ ہم نے سارے ایڈریس کیے. کہ PTI کی لیگل ٹیم کے حوالے سے بھی یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ سائفر کے کیس سے ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے, اور جج صاحب کہہ رہے کہ 3 دنوں سے آپ کے وکیل نہیں پیش ہو رہے. سر ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کہیں بھی دنیا کے کسی قانون میں نہیں لکھا کہ آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں. اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے, اور اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں اتنے سخت کنڈیشنز میں کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس ایک عام پیڈ ہے, یہ پنسل ہے, یہ ریمارکیبل کا, اس کا یہ اوپر ٹاپ دیکھ رہے جس سے میں صرف اس کی اریز کرتا ہوں, اس کو اڈیالہ جیل میں توڑا گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں. اور میں جب جا رہا تھا تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو سادہ کاغذ ہم ادھر ہی دے دیں گے, اور ہم جاتے ہیں تو 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہماری اپنی کتابیں آ جاتی ہیں. اور یہ بار بار ہم کورٹ کے سامنے لے کے آئے ہیں. جس طرح آج پریس کانفرنس کرے آپ لوگ جائیں نا جی, یہ آپ میں سے 2 3 4 ملک صاحب بیٹھے ہیں, یہ آپ لوگ تو موجود تھے وہاں پر, کس قسم کے سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ہم نے منشور میں ڈالا کہ ایک ملک ایک دستور ایک قانون, ایک کے لیے ایک دوسرے کے لیے دوسروں. ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے اس بات کو کہ ہمارے رائٹس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بالکل غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے وہ ٹرائل پروسیڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیٹ نے نامینیشن فارم فائل کیے تھے, ان کے ساتھ ایفیلیشن ہماری پارٹی کے ساتھ ہے, وہ عرصہ دراز سے ہماری پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں. ہمارے آزاد نشانات پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. مجھے خود اپنا جو نشان الاٹ ہوا اچانک وہ 9 بجے الاٹ ہوا تھا, اس سے پہلے مجھے خبر آئی کہ 9 بجے الاٹ ہوا, جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو 11 بجے آیا تھا. تو اس لیے فیصلے آنے سے پہلے ہمیں نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے. اب وہ آزاد ضرور ہوں گے, آزاد نشاناتوں پہ ہیں, لیکن وہ ان کی پارٹی کے ساتھ بڑی لائلٹی ہے, سخت وقت میں کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے کے سارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ رہیں گے, ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے 2 سوالات ہیں. ایک, آپ نے عدلیہ سے یہ ساری جو انٹرفیئرنس کرنے کا مطالبہ کیا کہ سائفر کیس میں جو فیئر ٹرائل آپ کو نہیں دیا جاتا. عدلیہ کی جانب سے آپ کو پہلے بھی امیدیں تھیں, لیکن اب جو ملے کا انتخابی نشان تھا وہ بھی آپ لوگوں سے چھین لیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ عدلیہ سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو فیئر پلے جو ہے وہ دیا جائے. تو جس بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطار کے لوگوں سے آپ دیکھیں 2 چیز ایک سوال لے لیتے ہیں, اس کا میں لے لیتا ہوں. دیکھیں جہاں تک آپ نے جوڈیشری کی بات کی ہے, یس ہم نے عدلیہ پہ ہی اعتماد کرنا ہے, اور قانون کے ادارے اور آئین کے ادارے میں رہتے ہوئے ہی عدلیہ کے پاس جانا ہے ریلیف کے لیے. یہی قانونی طریقہ کار ہے. ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں, بار بار یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, کبھی تو ان کو ہماری آواز جو ہے نا جس انداز سے ہم سنوانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی کبھی سنائی دے, اس لیے. لیکن ہمیں عدلیہ بھی ٹف سرکمسٹانسز میں کام کر رہی ہے. یہی ریزن ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. جوڈیشل ریفارمز میں ہم جس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں وہ میں نے تذکرہ کیا, وہ جوڈیشل ریفارم لانے کا جو سب سے بڑا ہے, جس طریقے سے
ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، جو آئینی طریقہ کار لا رہے ہیں اس میں ہم امینڈمنٹ کریں گے انشاءاللہ، آئینی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. اور جو ججز ہیں ان کے لیے ٹینیور کا بھی ہم اس کی فکسیشن کی بھی بات کریں گے، اور ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے سول ججز کی اور ڈسٹرکٹ ججز کی، اس کا بھی ریفارم ہم لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں نوجوانوں کے لیے ہم نے ان کی اسکیم پرو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہم پوری تفصیل شیئر کریں گے، 168 پیج پہ ممنوع ہے اور آپ کو پسند آئے گا اور آپ کو وہ ڈفرینشیٹ کر جائے گا کہ باقی پارٹیوں میں وہ نہیں ہے جو ہم نے ان کے لیے لے کے آئے. ہم چاہتے ہیں یہی ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی، یہی ہے جو ترقی کے راستے پہ لے کے جائیں گے، یہی ہے جو پاکستان کی پالیٹکس میں اور ہر انسٹیٹیوشن میں رول پلے کریں گے، یہ ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے. جو سکیمز ہماری ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا سوشل سیکٹر میں ہم زیادہ ریفارم لے کے آئیں گے، ہم وہی اسکیم جو پناہ گاہیں ہم نے بنائی تھی ان کو بڑھائیں گے بھی، ان کو دیں گے بھی، کیونکہ ہم پاکستان کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے لے جاتے ہوئے ہم ویلفیئر سٹیٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ویلفیئر سٹیٹ ہو. ابھی کراچی کمپنی میں میسو پولیس کا چھاپا لگا ہماری ریلی کے اوپر، ابھی جسٹ ہم ہدایات جاری کر چکے تھے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے جس کنسٹیچوئنسی میں جا رہا ہے، دیکھیں ہمارا یہ احتجاج نہیں ہے، یہ پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ تو ریلیز ہے، اپنے کمپین کے سلسلے میں ریلیز ہے. تو کمپین کو جو اسلام آباد کا کمپین نکالے گا، اگر وہ NA46 کا ہے تو NA46 میں ہی نکالے گا، اگر NA47 میں NA47 میں لگائے گا. وہ ہر کینڈیڈیٹ، متعلقہ کینڈیڈیٹ اپنے ہی علاقہ کنسٹیچوئنسی میں اس ریلی کو آپ لیڈ کرے. اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن میں بھی ہے اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. آپ اس کے لیے جگہ متعین کر کے لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے جو کنسٹیچوئنسی اس کے کسی ایک ایریا میں نکالے گا، پرامن طریقے سے ڈسپرس ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اگر وہ 0 پوائنٹ سے جائے گا تو سر جی آپ کا جو منشور تھا اس میں یہ تھا کہ آپ اسمبلی کی مدت کو کم کریں گے، سینٹ کو 5 سال اور قومی اسمبلی کو 4 سال کریں گے. سر آپ کی آج تک کوئی جمہوری حکومت 3 سال سے اوپر گئی نہیں، آپ ایک ایسا بل پیش نہیں کریں گے سر جس میں جو ہے پاکستان کا بھلا ہو؟ کوئی ایک معاہدہ جو بڑا معاہدہ ہوتا ہے سر، جو 8 سال 10 سال میں وہ ہم نے اس میں لکھا ہے، ہوتا سر 3 سال میں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. ریفارم لے کے آئیں گے، آئین میں انشاءاللہ ترمیم ہوگی تو ہوگا. ایک دو کوشچن سے ہم پہلے ریفارمز لے کے آئیں گے پھر آپ کو کٹ اپ دیں گے. اس میں ہم نے لکھا ہے، ہم نے 6 مہینے لکھے ہیں. اس مرتبہ ہم نے آپ کو جو پلان دیا ہوا ہے کہ ود ان 6 منتھس ہم کریں گے، تو آپ اس کو دیکھیں گے. ہم 6 منتھس ون ایٹ اے ٹائم. نہیں دیکھو، پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے ہدایات کے مطابق پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. ہم الیکشن پروسیس کا اور الیکشن کا بیلٹنگ کا کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے. ہم آن اینڈ آف جب بھی زیادتیاں ہوگی وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، عدلیہ کے سامنے لے کے آئیں گے، الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئیں گے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ ممکن بنائیں، لیکن بائی آل مینز وی ول پارٹیسپیٹ ان دی الیکشن. انشاءاللہ نہیں، دیکھو یہ اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، نتھنگ رانگ ود اٹ. اور ہمارے پاس جو کیبنٹ بنے گی، کیبنٹ ہی MNAs اور سینیٹر سے ہی بن کر کے رہے گی. وہ پرائم منسٹر ہوگا اور وہ پرائم منسٹر لے کے آئیں گا. پرائم منسٹر کو آپ نے اگر ریموو کرنا ہے تو اس میں ایک امپیچمنٹ کا پروسیس موجود ہوتا ہے، لیکن وی وانٹ ٹو گو تاکہ ہر عوام، ہر شہری کا جو ووٹ ہے وہ میٹر کرے. پاپولر ووٹ جس کو ملے وہ پاپولر ووٹ سر سے بن کے آ جائے. نہیں وہ دیکھو، سائپر کیس تو پاکستان میں ہی چلائیں گے اور پاکستان